السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں اپنا نیکسٹ ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، عاشقی بائے اینجل ثانی۔ یہ ناول گینگسٹر بیس پہ ہے، انوسینٹ ہیروئن بیس ہے، رومانٹک بیس ہے، یعنی بہت ہی پیارا ناول ہے۔ تو ابھی تک میں نے فل تو نہیں پڑھا ہے، آدھا میں نے ریڈ کر چکی ہوں، آدھا مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ چلے میں اپنے لسنرز کو یہ ناول ضرور سناؤں گی۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول، اور پلیز کمنٹس بھی کیا کریں۔ یہ انہوں نے اپنی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ مکتب عشق سے ہر کوئی واقف نہیں، پا لینا ہی عشق نہیں، فنا ہونا بھی عشق ہے۔ یہ منظر امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کا ہے، جہاں بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت سڑکیں اور خوبصورت گھر اس شہر کی دلکشی کو اور زیادہ خوبصورت بناتے ہیں۔ سڑکوں پر معمولی چہل پہل ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ کسی طرف معمولی سا شور شرابہ تھا تو کسی طرف خاموشی، لیکن اسی خاموشی میں کسی کی چیخیں اپنا شور سنا رہی تھیں، جیسے چیخنے والا انتہائی تکلیف میں ہو۔ یہ چیخیں دور کسی جنگل کے بیچ موجود ایک محل نما گھر کے کسی تاریخی کمرے سے آ رہی تھیں۔ اس کی چیخیں اس کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی چیخیں کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھیں۔ اس انسان کے چیخنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ اگر کوئی عام انسان اس کے پاس بیٹھ کر یہ چیخیں سنتا تو یقیناً بہرا ہو جاتا۔ لیکن کوئی تھا جو اس قابل رحم انسان کے پاس بیٹھ کر اس کی درد بھری چیخیں بڑے آرام سے سن رہا تھا، جیسے اس کی چیخیں اس کو سکون پہنچا رہی ہوں، جیسے وہ انسان وہاں پر بیٹھا ہی اس قابل رحم انسان کی چیخیں سننے کے لیے ہو۔ یہ قابل رحم انسان اس شدید زخمی حالت میں کرسی پر رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ اس کی پہنی ہوئی سفید شرٹ خون سے لت پت ہو کر سرخ رنگ اختیار کر چکی تھی اور جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، جس سے اس کا لہو لہان جسم بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ خروچوں کے نشان تھے، جیسے کسی چاقو یا نوکیلی چیز سے اس پر بے تحاشا وار کیے گئے ہوں۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹ چکے تھے جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن غائب تھے، جہاں سے نکلا خون اس وقت تقریباً سوکھ چکا تھا، جیسے وہ آج سے نہیں بلکہ کافی دنوں سے یہاں قید ہو اور اس پر کافی دنوں سے تشدد کیا جا رہا ہو۔ اور یقیناً ایسا ہی تھا، اس پر کافی دنوں سے ہی تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور کلائیوں سے ماंس غائب تھا، جیسے اس کو ابھی جلایا گیا ہو، اور یہی وجہ تھی اس کے چیخنے کی۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور بے تحاشا چیخ رہا تھا، لیکن پاس بیٹھے شخص پر ان چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی چیخیں اس محل نما گھر کے صحن میں موجود لوگوں تک نہیں جا رہی تھیں، اس لیے وہ پرسکون سے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کی نظر بار بار اس محل میں گھر کے پیچھے موجود اس تاریخی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ ایک اسٹور روم ہو، لیکن اندر سے یہ ایک بہت بڑا ٹارچر سیل تھا، جہاں وقفے وقفے سے ترتیب میں تقریباً 8 یا 10 کمرے تھے، جن میں الگ الگ طریقے سے ٹارچر کرنے کے آلات موجود تھے، اور ان میں سے ایک کمرے میں وہ شخص چیخ رہا تھا، اور یقیناً صحن میں موجود لوگ اس بارے میں جانتے تھے۔ یار، مجھے تو لگتا ہے آج تو وہ گیا۔ آخرکار جب رہا نہ گیا تو وہ شخص بول اٹھا۔ گفتگو کا آغاز کرنے والا علیان مصطفیٰ تھا۔ 27 سال کی عمر کے قریب کا یہ نوجوان ایک نہایت خوبصورت مرد تھا، جو کہ زیادہ دیر خاموش رہنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اس لیے جب دیکھو کسی نہ کسی بات کو چھیڑ دیتا۔ خوبصورت کالے بال جو کہ جیل کی مدد سے سیٹ کیے گئے تھے، خوبصورت اور بھویں چھوٹی آنکھیں جن کا رنگ ڈارک براؤن تھا، جن میں ایک الگ ہی تھے جو کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی، اور خوبصورت سے ہلکی گلابی ہونٹ تو اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بناتے تھے۔ گوری رنگت، لمبا قد، چوڑی چھاتی، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ ہاں یار، شکر ہے روم ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ اس وقت جو اس کا حال ہوگا، اس کی چیخوں سے تو میرے کان کے پردے پھٹ جانے تھے۔ تھینک گاڈ میں اندر نہیں ہوں، لیکن حیرت کی بات ہے پتہ نہیں وہ اندر بیٹھے کیسے سکون سے اس کی چیخیں سن رہا ہے۔
یہ آئلہ تھی جو کہ 24 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، گوری رنگت، خوبصورت نین نقوش، بڑی بڑی گول آنکھیں، ہونٹوں کو لال لپسٹک سے قید کیا ہوا تھا، کالے ریشمی بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی جو کہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ نو یو نو ویری ویل یالے کہ وہاں تم نہیں ہو، وہاں وہ ہے۔ ایسی چیخوں سے اسے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسے تو ایسی چیخیں سکون دیتی ہیں، اور ابھی بھی وہ اس کو تڑپا تڑپا کر اس کی چیخیں اور سسکیاں سن کر سکون لے رہا ہوگا۔ یہ تھا ارتضیٰ علی، جو کہ تقریباً 29 سال کا تھا۔ اس کے چہرے پر زیادہ سنجیدگی ہوتی تھی، جو کہ اس کو اور بھی زیادہ دلکش بناتی تھی۔ اس کے کالے بال اور خوبصورت تھے، جو ہمیشہ جیل کی مدد سے ایک ہی جگہ سیٹ ہی ہوئے رہتے تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بلیک تھا، چھوٹے اور خوبصورت گلابی ہونٹ اس کی شخصیت کو اور زیادہ اٹریکٹیو بناتے تھے۔ یاہ آر یو رائٹ ناؤ ہی جسٹ کم آؤٹ کوئکلی آئی ہیو ٹو میٹ ہم۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب بس وہ باہر آئے، مجھے ملنا ہے اس سے، آئلہ نے کہا اور چائے پینے لگی۔ یار ویسے میں سوچ رہا ہوں، جب اسے مارنا ہی تھا تو اتنے دن قید کیوں رکھا، اتنا ٹارچر کیوں کیا، جبکہ وہ چاہتا تو ایک ہی دن میں اس کو ایک انتہائی خوفناک اور اذیت ناک موت دے سکتا تھا، اور اس کی چیخیں بھی ایک ہی دن سن لیتا۔ اب یوں روز روز اس کو جا کر ٹارچر کرنا، مارنا، جلانا اور پھر زندہ چھوڑ دینا، بڑا ہی کوئی عجیب بندہ ہے یہ بھی، آلیان نے کہتے ہوئے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ ہر مجرم کو اس کے جرم کے حساب سے دیتا ہے، اور اس وقت وہ جسے سزا دے رہا ہے اس کا جرم ہی ایسا ہے کہ اسے اس سے بھی زیادہ اذیت ناک موت دی جائے، لیکن شاید کے پاس اتنا وقت نہیں، اس لیے ہی آج اس کی موت کا دن ڈیسائیڈ کر لیا اس نے۔ پوری گفتگو میں پہلی بار اس کا نام لیا گیا تھا، جسے ارتضیٰ نے کہا تھا۔ بالکل صحیح کہا، آخر کے ایسے ہی تھوڑی نہ چھوڑ دیتا اس کو۔ اس بار آئلہ نے بھی اس شخص کو کہا۔ یار یہ کب اس کا کام تمام کرے گا اور باہر آئے گا، میں تو ویٹ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، آلیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس آتا ہی ہوگا، ارتضیٰ نے کہا اور تھوڑا آگے کو جھک کر ٹیبل پر پڑا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور خود کو کام میں مصروف کر لیا، کیونکہ اسے مصروف رہنا ہی پسند تھا۔ جبکہ آئلہ ارد گرد نظر دوڑانے لگ گئی، کیونکہ جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں ارد گرد بہت سے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، ارد گرد کے درخت بھی تھے جن سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کی طرف جا رہی تھے۔ رنگ برنگے پھولوں کی چھوٹی چھوٹی اور پیاری سی کیاریاں تھیں جن میں ترتیب سے الگ الگ پھول لگے ہوئے تھے۔ اس خوبصورت سے صحن میں تقریباً 1000 سے زائد پھول موجود تھے۔ اب چلتے ہیں کیک کی طرف جس کا یہ لوگ ذکر کر رہے تھے۔ So what would you like to say, David? How are you feeling? ہاں تو کیا کہنا چاہو گے ڈیوڈ، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہاں یہ شخص غصے اور نفرت سے بھرپور نظر اس زخمی انسان جس کا نام ڈیوڈ تھا شاید اس کے حال پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، لیکن اس کی اس غصیلی آواز میں بھی بہت کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں براؤن اور گرے تھیں جو اس کے غصے میں ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھیں، جن میں بے انتہا کی کشش تھی کہ اگر کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھے تو کھو ہی جائے۔ اندھیرے کی وجہ سے کیک کا پورا وجود نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کون سی روشنی تھی جس سے وہ صاف نظر آ سکتی تھی۔ لیٹ می گو پلیز، فارگیو می پلیز، کہ مجھے جانے دو پلیز، مجھے معاف کر دو پلیز، کہ ڈیوڈ ابھی اس کا پورا نام لے ہی رہا تھا کہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو اس کی گردن تک پہنچ گیا اور اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سوری، سیریسلی یو تھنک یو کرائم معاف، سیریسلی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا جرم اس قابل ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ You lied to me, David, and I hate being lied to. So now your only punishment is only dead. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے ڈیوڈ، اور مجھے دھوکے سے سخت نفرت ہے، اس لیے اب تمہاری سزا صرف موت ہے، صرف اور صرف موت۔ وہ غصے سے غرایا اور یہ کہتے ہی چاقو اس کی گردن پر چلا دیا، جس سے اس کی شہرت کٹ گئی اور وہ تڑپنے لگا، اور وہ بے رحم انسان وہیں کھڑا ہو کر سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ کی سانسوں کی رفتار اب کم ہوتی جا رہی تھی، اب اس کی سانسیں بالکل مدھم ہو گئی، جیسے وہ مرنے کے بے حد قریب تھا۔
اور موت اس کے سر پر کھڑی ہو۔ کے نے ایک نظر اس کے سارے وجود کو دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، ہیپی جرنی ڈیوڈ۔ ہیپی جرنی ڈیوڈ۔ کنگ کسی پر رحم نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں، اور اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ تھا کنگ عرف کے، ایک بے رحم انسان۔ رحم کرنا تو جیسے اس نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی جہاں سب اس کو کنگ کہتے تھے۔ اس کے اپنے اصول تھے اور اس کے اصولوں یا اس کے خلاف جانے والوں کی سزا صرف موت تھی، اور وہ سب کو بہت ہی دردناک موت دیتا تھا، خاص طور پر دھوکہ دینے والوں کو، کیونکہ وہ واحد چیز تھی جس سے کنگ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اور ڈیوڈ کی ایسی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ آہ یار، کب آئے گا وہ؟ جب دیکھو بس ہم سے انتظار کرواتا ہے، آلیان نے زچ ہو کر کہا۔ آئلہ نے آلیان کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پیچھے سے آتے کنگ کو دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ تھینک یو فار کمنگ، ہاؤ لانگ ہیو وی بین ویٹنگ فار یو۔ اوہ شکر ہے تم آ گئے، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ آئلہ نے تھوڑا اونچا کہا تھا تاکہ آلیان اور ارتزا بھی کے کی موجودگی سے باخبر ہو جائیں اور آلیان اپنی چلتی زبان کو تالا لگا لے، اس سے پہلے کہ کنگ اس کی زبان کھینچے۔ آلیان اور ارتزا نے بیک وقت پیچھے دیکھا۔ 30 سال کا یہ بے رحم مرد واقعی اپنے حسن سے ہی کسی کو بھی گھائل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، گورا رنگ، بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پیشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ گرے اور براؤن، بڑی اور گول اٹریکٹیو آنکھیں، درمیانی تیکھی ناک، گلابی ہونٹ جن کے اوپر ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، گالوں پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ وہ سچ میں ایک شہزادہ تھا، خوبصورت شہزادہ۔ کنگ ان کو اگنور کرتا ہوا صوفے پر آ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے آلیان کی بات نہیں سنی۔ وہ آلیان کی بات سن چکا تھا، کیونکہ اس کے کان بہت تیز تھے۔ اسے ایک نظر آئلہ اور آلیان کو دیکھا اور پھر ارتزا کی طرف دیکھ کر کہا، واٹس اپ؟ تو کیا خبر ہے؟ ارتزا نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور کنگ کی طرف سیدھا ہو کر بیٹھا اور کہا، اگلے ہفتے شیخ پاکستان سے یہاں آ رہا ہے، تب ہی ہم اپنا کام کر سکیں گے، لیکن اگر جلدی ہے تو ہمیں ہی جانا پڑے گا پاکستان۔ سو ڈو یو وانٹ ٹو تھنک از رائٹ؟ اس لیے جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرتے ہیں۔ ارتزا نے کہتے ہی آلیان اور آئلہ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہوگا وہی جو کنگ چاہے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم انتظار کریں گے اگلے ہفتے تک۔ شکار جب خود چل کر شکاری کے پاس آئے تو اس کا شکار کرنے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ آنے دو اس کو، یہاں وہ اپنی موت کے لیے آ رہا ہے تو اس کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ پاکستان۔ وہ کالج یونیفارم میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی، سر پر سفید دوپٹے سے حجاب بنایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، ساتھ ہی ایک کالی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بس جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے قدرے تیز چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جسے وہ بہت زیادہ خوش ہو اور جلد از جلد اپنی خوشی کسی سے شیئر کرنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے گھر پہنچی، گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی کسی کے گلے لگ کر زور سے چیخی، آپی میں پاس ہو گئی، مجھے اسکالرشپ مل گئی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، آپی میں اب وہاں جاؤں گی، آپی میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا مجھے اسکالرشپ ملی ہے، میرا خواب پورا ہوگا اب، واو آپی کتنی خوشی کی بات ہے نا۔ وہ اپنی دھن میں اب بولی جا رہی تھی کہ نورالعین نے اسے روکا، ارے بس بس لڑکی کتنا بولتی جا رہی ہو، مجھ سے مبارکباد تو لے لو، بہت بہت مبارک ہو میری گڑیا، اللہ تمہیں اور بھی زیادہ کامیاب کرے اور تمہارے ہر جائز خواب اور خواہشیں پوری کرے، آمین۔ یہ تھی نورالعین، 21 سال کی یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، درمیانہ قد، پتلی سی جسامت، گورا رنگ، اوپر سے خوبصورت سے نین نقوش اس کو اور بھی زیادہ پیارا بناتے تھے۔ اچھا اب تم جا کر چینج کر لو اور فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں اور بابا جان کو بھی بلا لاتی ہوں، تم انہیں خود ہی بتانا یہ خبر۔ نورالعین یہ کہہ کر جا رہی تھی کہ اس لڑکی نے نورالعین کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ نورالعین اس کی طرف پلٹی اور اسے دیکھا، نقاب ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا، صرف اس کی چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں واضح پریشانی تھی۔ بابا مان جائیں گے نا آپی؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ارے ہاں میری گڑیا، کیوں نہیں مانیں گے وہ، تم بس دعا کرو اور جلدی سے نیچے آؤ، مل کر بابا جان کو بتائیں گے، اوکے؟ نورالعین نے اسے مسکرا کر تسلی دی اور کچن کی طرف چلی گئی۔
پیچھے سے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے حجاب کی پنیں اتاری اور دوپٹہ اور چادر کو اتار کر پلنگ پر رکھا اور اپنے کیچر میں قید کیے گئے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، جس سے اس کے بال بکھر کر اس کی کمر سے بھی نیچے تک چلے گئے۔ اس نے اپنے کالے گھنے ریشمی اور سلکی بال جو اس کی کمر سے بھی نیچے آتے تھے کو ایک دو بار اپنے ہاتھوں سے بکھیرا اور پھر واش روم میں جا گھسی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس وقت وہ کاٹن کے گلابی رنگ کے سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ دوپٹے سے حجاب بنایا ہوا تھا۔ اس نے الماری سے جائے نماز اٹھائی اور اس وسیع کمرے کے کونے میں اسے بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے سے بنایا گیا حجاب اس کو بہت ہی دلکش بنا رہا تھا۔ یہ تھی میرا سکندر۔ 18 سال کی یہ لڑکی بے حد حسن کی مالک تھی۔ چھوٹی بھوری آنکھیں جن میں الگ ہی چمک تھی کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں میں کھو سا جائے، درمیانی ناک، ہلکے گلابی ہونٹ اور نچلے ہونٹ پر دائیں طرف موجود ایک چھوٹا سا کالا تل اور اس پیارے سے چہرے پر چھائی بلا کی معصومیت اس کو بہت خوبصورت اور دلکش بناتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سچ میں بے انتہا کی حسین تھی۔ اسے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ جی، میرے پیارے اللہ جی، آپ کو پتہ ہے نا میں نے کتنی محنت کی ہے اس اسکالرشپ کے لیے۔ پلیز اللہ جی کچھ ایسا کر دیں کہ بابا جان مان جائیں، پلیز اللہ جی، پلیز پلیز، آمین۔ اس نے بس یہی دعا مانگی اور اٹھ گئی۔ میرا اور نورالعین کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے والد کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ان کے والد صاحب تشریف لے آئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ میرا اور نورالعین نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سکندر صاحب نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، کیسی ہیں میری شہزادیاں؟ ہم ٹھیک ہیں بابا جان، نورالعین نے جواب دیا، جبکہ میرا خاموش ہی بیٹھی رہی، اور یہ بات سکندر صاحب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا میرے بیٹے، آپ چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر صاحب نے میرا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی بابا، سب ٹھیک ہے، میں تو بس ایسے ہی چپ بیٹھی ہوئی تھی، میرا نے مسکرا کر کہا۔ ارے بابا، آپ آج تو یہ بہت خوش ہے، آخر اسکالرشپ جو مل گئی ہے اسے، نورالعین نے جلدی بتایا۔ میرا بھی اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ سکندر صاحب نے میرا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ارے ماشاء اللہ، مبارک ہو میرا بیٹا، آئی ایم پراؤڈ آف یو میری گڑیا۔ تھینک یو بابا جان، میرا نے اپنے بابا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب کیا کرنا ہے آگے میری گڑیا نے؟ سکندر صاحب نے پیار سے پوچھا۔ مجھے پڑھنا ہے بابا، آپ مجھے اسکالرشپ پر بھیجیں گے نا بابا جان؟ میرا نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر ایک امید سے پوچھا۔ سکندر صاحب نے پہلے نورالعین کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر میرا کی طرف دیکھا اور کہا، گڑیا آپ نے پڑھنا ہی ہے نا، تو آپ یہیں پاکستان میں رہ کر جتنا پڑھو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اکیلے آؤٹ آف کنٹری نہیں بھیج سکتا۔ اور یہ سنتے ہی میرا کے چہرے پر اداسی آ گئی اور آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ لیکن بابا، میری دوستیں بھی جا رہی ہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا میں نے کتنی محنت کی ہے۔ بابا پلیز مان جائیں نا، پلیز بابا جان، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا آپ کسی پکنک پہ جانے کی بات نہیں کر رہی جو میں مان جاؤں، میں آپ کو اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتا، ابھی آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ اکیلے کہیں جا سکو، اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری، آپ بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھ پاؤ گی۔ میرا نے بے بسی سے اپنی بہن اور بابا کو دیکھا۔ پلیز بابا جان، پلیز مجھے جانے دینا، آئی پرومس میں اپنا پورا خیال رکھوں گی، سب سنبھال لوں گی، اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کی بیٹی مضبوط کیسے بنے گی؟ میں آپ سے پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں بابا جان، پلیز مان جائیں نا، پلیز بابا جان۔ میرا نے روتے ہوئے التجا کی اور بس یہی کرنا تھا اور سکندر صاحب نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جاؤ، لیکن وعدہ کرو اپنا خیال رکھو گی اور ہمیں روز کال بھی کرو گی اور پردہ بھی کرو گی۔ یہ سنتے ہی میرا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور جلدی بولی، اوکے بابا، آئی پرومس میں سب کروں گی، تھینک یو سو مچ بابا جان، آئی لو یو۔ میرا اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ سکندر صاحب بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دیٹس ناٹ فیئر، مجھے تو بھول ہی گئے آپ دونوں، نورالعین نے کہا اور اٹھ کر میرا اور سکندر صاحب کے گلے لگ گئی اور میرا کے گال پر چٹکی بھر کر کہا، کانگریچولیشنز گڑیا۔ میرا بھی مسکرانے لگی۔ یہ تھی سکندر صاحب کی ایک چھوٹی سی فیملی جس میں وہ اور ان کی 2 شہزادیاں تھیں، نورالعین سکندر اور میرا سکندر۔ نورالعین 21 سال کی تھی اور میرا 19 سال کی تھی۔ ان کی والدہ نہیں تھی۔ جب میرا کی پیدائش ہوئی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد سکندر صاحب نے اپنی باقی زندگی اپنی شہزادیوں جیسی بیٹیوں میں گزار دی۔ میرا چھوٹی تھی اس لیے اپنے بابا اور بہن دونوں کی لاڈلی تھی۔
اس کی ایک ہی خواہش تھی جو اس نے آج کی تھی، اس لیے سکندر صاحب کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اچھا تو کب جانا ہے پھر؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ اگلے ہفتے، میرا نے جلدی سے کہا۔ سکندر صاحب اور نورالعین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اگلے ہفتے؟ نورالعین نے ہفتے کو لمبا کھینچ کر شاکڈ حالت میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میرا نے نارمل انداز میں ہاں میں سر ہلایا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سکندر صاحب نے بھی پریشانی سے میرا کو دیکھا اور کہا، بیٹا اگلے ہفتے جانا ہے اور ابھی تو آپ کا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ بھی نہیں بنا۔ ارے بابا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ یہ کام ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک ہفتہ کہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ انتظام کر لیں گے۔ اوکے، تو میں اپنی فرینڈس کو بتا کر آتی ہوں۔ میرا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر صاحب کچھ سوچنے لگے اور پھر موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگے۔ نورالعین بھی اسٹڈی میں چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا یہ کام بہت آسانی سے کر لیں گے، کیونکہ اس کے بابا کے بہت تعلقات تھے۔ نئے دن کی نئی صبح بہت خوبصورت تھی۔ وہ سویا ہوا اٹھا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر نکلا۔ اس وقت وہ بنیان اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی گوری جسامت اور سلپنگ سکس پیکس کسرتی بازو بآسانی نظر آ رہے تھے، جیسے وہ جم جاتا ہو۔ گردن میں تولیہ ڈالا ہوا تھا۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے اس کے چہرے پر ابھی بھی موجود تھے۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی داڑھی چہرے پر موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا یہ روپ بہت دلکش تھا۔ اس نے اپنے بال سکھائے، الماری سے سفید شرٹ نکال کر پہنی، اچھی طرح سے اپنے بال سیٹ کیے، پاس پڑے واچ باکس میں سے ایک گھڑی اٹھا کر پہنی، خود پر پرفیوم چھڑکا، پھر خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کر پلٹا اور اپنے جہازی سائز کے گول بیڈ کے رائٹ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا۔ ملازم اس کا ناشتہ بنا رہا تھا۔ ملازم نے اسے آتا دیکھا تو جلدی سے پیچھے ہو کر سر کو جھکا کر کہا، گڈ مارننگ سر۔ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھایا اور ملازم کو کہا، گڈ مارننگ۔ اس نے جوس کے 2-3 گھونٹ بھرے اور باہر کی طرف چل پڑا۔ گاڑی تک پہنچنے پر ڈرائیور نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور فوراً بھاگ کر اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے 2 گاڑیاں تھیں جن میں اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز بیٹھے تھے۔ وہ مزے سے بیٹھا گاڑی کے شیشے کے باہر کے منظر دیکھنے لگا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ منزل پر پہنچ کر گاڑی رکی کہ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے سن گلاسز اتارے اور سامنے دیکھا، جہاں سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تھی، KS انڈسٹری، امریکہ کی سب سے مشہور کمپنی۔ وہ آگے کی طرف چل پڑا، داخلی دروازے سے اندر کی جانب بڑھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ وہ راہداری سے چلتا ہوا لفٹ تک پہنچا اور لفٹ کا بٹن دبا کر لفٹ کو کھولا اور اس کے اندر داخل ہو کر لفٹ کا دروازہ بند کیا۔ وہ لفٹ میں لگے بٹن پریس کیے اور لفٹ اوپر کی جانب چل پڑی۔ 3-4 منٹ کے بعد لفٹ رکی اور وہ لفٹ سے باہر نکلا۔ وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ سامنے بہت سے ورکرز اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی نظر اس مغرور شہزادے پر پڑتی تو اٹھ کر اسے سلام کرتے۔ وہاں پر موجود فیمیل ورکرز تو اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکتی تھیں۔ وہ چلتا جا رہا تھا لیکن اشارے سے سب کے سلام کا جواب بھی دے رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری دور سے کھڑی بس اس حسن کے شہزادے کو دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھا پکڑ کر اسے ہلایا اور وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور کندھا ہلانے والے شخص کی جانب دیکھا جو بامقابل کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی گھوری کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے باس کی طرف بھاگی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تیزی سے بولی، گڈ مارننگ سر، اور نظریں پھر اس مغرور شہزادے کے چہرے کی طرف تھیں کیونکہ وہ تھا ہی ایک شہزادہ۔ اس کی مغروریت، اس کا حسن، اس کی سنجیدگی اس کو اس قدر پرکشش بناتے تھے کہ دیکھنے والے بس یک ٹک اس کو دیکھنے میں مہو ہو جاتے۔ گڈ مارننگ، ڈڈ ہی کم؟ گڈ مارننگ، کیا وہ آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ یس سر، شایان سر ہیز ارائیوڈ اینڈ ہیز بین ویٹنگ فار یو فار اے لانگ ٹائم، یو میٹ ہم۔ یس سر، شایان سر آ گئے ہیں اور کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان سے مل لیں، سیکرٹری نے کہا۔ اوکے، وہ کہتے ہی اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور سیکرٹری واپس پلٹ گئی۔ اندر بیٹھا شخص اس کو دیکھتے ہی اٹھا اور اس کی طرف بڑھا اور اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا، ہے مسٹر کبیر، تھینک گڈنس یو کم، ادروائز آئی واز ٹائرڈ فار ویٹنگ۔
شکر ہے تم آگے آئے تو صحیح، ورنہ میں تو انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ فلائٹ کیسی رہی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ وہ کہتے ہوئے اپنی سربراہی کرسی پر جا بیٹھا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور اب پوچھنے کا فائدہ؟ تم کون سا آئے تھے مجھے پک کرنے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مصروف تھا تھوڑا، اس لیے نہیں آ سکا۔ کبیر نے وجہ بتائی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہاں یار، اب کہاں تمہارے پاس ہم جیسے غریب دوستوں کے لیے وقت ہوگا؟ آخر کو مشہور بزنس مین جو ہو، کے ایس انڈسٹری کے مالک، شایان نے خفگی سے کہا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے، اور یہ بتاؤ بھابھی کیسی ہیں؟ کبیر نے بات کو بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب شایان کی شکایتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ بھابھی بھی ٹھیک ہے یار، تو بتا، تو کب ملوا رہا ہے مجھے میری بھابھی سے؟ کب تک سنگل رہنے کا ارادہ ہے؟ شایان نے آگے کو جھک کر پوچھا۔ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے، میں ایسے بھی ٹھیک ہوں، کبیر نے بیزاریت سے کہا۔ ہاں، ایسا سین ابھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ صاحبزادے ابھی آپ کو محبت نہیں ہوئی۔ جب محبت ہوگی نا پھر دیکھنا اپنا حال، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت؟ کبیر نے دہرایا اور ہنسا۔ کبیر شاہ کی زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں، کبیر نے غصے سے کہا۔ ہاں، ابھی نہیں ہے، لیکن جب تمہیں محبت ہوگی نا تو تمہارا اس محبت کے بغیر گزارا نہیں ہونا، شایان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا محبت محبت لگا رکھا ہے؟ نفرت کرتا ہوں میں محبت کے لفظ سے، جتنی محبت کو محبت سے محبت ہے نا، مجھے اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے محبت سے۔ گیٹ اٹ اینڈ ناؤ چینج دا ٹاپک۔ میں دوبارہ کوئی لفظ نہ سنوں تمہارے منہ سے اس بارے میں، کبیر نے غصے سے کہا۔ اوکے برو، ٹیک اٹ ایزی یار، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میرے جگر نہیں کرتے اس بارے میں بات، جسٹ چل میری جان، شایان نے پیار سے کہا تاکہ کبیر کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ گڈ، کبیر نے کہا اور ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ ہائے، شایان نے گہرا اور لمبا سانس لے کر صدمے کی حالت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اور کبیر نے جلدی سے گلاس کو ہونٹوں سے الگ کر کے ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے آگے کو جھک کر شایان سے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہارٹ میں پین ہو رہا ہے کیا؟ ہاں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، شایان نے درد سے کہا۔ اچھا اچھا، کبیر نے طنزیہ کہا اور گلاس دوبارہ لبوں سے لگا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شایان ایکٹنگ کر رہا ہے، اور شایان نے شاک کی حالت میں کبیر کو دیکھا۔ کتنا بے رحم انسان ہے تو یار، 20 گھنٹوں کا سفر کر کے آیا ہوں، گھر بھی نہیں گیا، سیدھا تجھ سے ملنے آیا، یہاں آ کے پورے 3 گھنٹے تیرا انتظار کیا، اور بجائے اس کے کہ تم مجھے پانی پلاتے خود پی گئے۔ ہائے رے قسمت، دوست بھی دیے تو کیسے، جنہیں کوئی فکر ہی نہیں، شایان نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ کبیر نے اس کو گھور کر دیکھا اور کہا، ایک پانی کے گلاس کے لیے مر کیوں رہا ہے؟ چل لنچ کرواتا ہوں، کبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، چل چلتے ہیں، ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے، شایان بھی کہتے ہوئے کھڑا ہوا، اور دونوں باہر کی طرف نکل پڑے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور آج میرا سکندر کو بھی اپنی منزل کی طرف بڑھنا تھا، جس کا راستہ آسان تھا یا مشکل یہ بھی وقت نہیں بتانا تھا۔ میرا، کیا تم نے اپنی ساری پیکنگ کر لی ہے؟ نورالعین نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی آپی، سب کچھ ہو گیا، میرا نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اب چل کر کچھ کھا پی لو، پھر تمہیں نکلنا ہے۔ جی آپی آپ چلیں، میں بس آئی، میرا نے جواب دیا، اور پھر اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگی کہ کہیں کوئی چیز نہ رہ گئی ہو۔ 1 بجے میرا کی فلائٹ تھی، نکلنے سے پہلے اس کے باپ اور اس کی بہن اس کو بہت سی باتیں سمجھائی، اور اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ ہر بات کو یاد رکھے گی اور اپنا بہت خیال رکھے گی۔ کسی بھی غیر مرد سے بات نہیں کرے گی، بس اپنے کام سے کام کریں گی، فلاں فلاں۔ اور اب وہ ایئرپورٹ پر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی تھی، نورالعین ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ اسے میرا کو جاتے ہوئے دیکھ کر رونا شروع کر دینا تھا، اس لیے وہ میرا سے گھر پر ہی مل چکی تھی۔ اس کے بابا نے اسے مخاطب کیا۔ میرا بیٹے، میں تمہیں تمہاری ضد پر بھیج تو رہا ہوں، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ڈر رہا ہے، اس لیے تم اپنا بہت خیال رکھنا، اور روز مجھے کال کرنا، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، کچھ نہ چھپانا، سمجھ گئی نا میری بات گڑیا؟ جی بابا جان، آئی پرومس، میں آپ کو روز ویڈیو کال کروں گی اور ہر بات آپ سے شیئر کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، میرا سکندر صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں بیٹا، تم بہت معصوم ہو، اور جہاں تم جا رہی ہو وہاں بہت ظالم لوگ ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بہت احتیاط سے رہنا پڑے گا، سمجھ گئی نا بیٹا؟ سکندر صاحب اپنی 18 سالہ معصوم سی گڑیا کو ایک نئی جگہ پر بھیجنے سے ڈر رہے تھے، لیکن بیٹی کی خواہش کے آگے مجبور تھے، اس لیے اس کو بار بار سمجھا رہے تھے۔ جی بابا، میں سب سمجھ گئی، میرا نے کہا، تبھی پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔
جی تو فرینڈس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔